شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، یہ زندگی بہت مختصر ہے، اسے ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جانا ہے۔ جو بھی چیز زندہ ہے اسے ایک دن موت ضرور آئے گی، لیکن اگر ہم یہ مختصر زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزار لیں تو آخرت کی زندگی جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں بہت سے انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ نیک اور بد لوگوں کی روح جب نکلتی ہے تو روح نکلتے وقت ہی اس انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، آیا کہ اسے جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے یا جہنم کی طرف۔ جب نیک لوگوں کو ملک الموت لینے آتا ہے تو ان کی روح جسم سے نکلنے کی جلدی کرتی ہے، کیونکہ اس سے آگے ملنے والے انعامات کا علم ہو جاتا ہے، اور جب برے لوگوں کو ملک الموت لینے آتا ہے تو ان کی روح جسم سے نکلنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ اس روح کو آگے ملنے والے ہولناک انجام کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں ہم ابھی صرف نیک لوگوں کی روح نکلنے کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ دل کو راحت اور خوشی ملے اور نیک عمال کرنے کی طرف توجہ مرکوز ہو۔ ایک طویل حدیث میں نیک لوگوں کی روح نکلنے کا مکمل تفصیلی بیان موجود ہے، جس کے بارے میں لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، تو آئیں اس حدیث کا مفہوم جان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تک انسان کی روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو آسمان سے ملک الموت کے ساتھ جنت کا ریشمی لباس اور جنت کی خوشبو لے کر دیگر فرشتے بھی اترتے ہیں۔ ان فرشتوں کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں اور یہ فرشتے مرنے والے سے اتنا دور بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک نظر جا سکتی ہے۔ پھر ملک الموت مرنے والے کے سرہانے پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تیرے رب کی رضا اور تیرے رب کی مغفرت تیرے ساتھ ہے۔ مرنے والا اللہ کی مغفرت کا سن کر حیران رہ جاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے، اور اس کی روح کہتی ہے کہ جلدی جلدی مجھے جسم سے نکالو اور مجھے میرے رب کے پاس لے چلو۔ اس نیک انسان کی روح بہت آرام سے نکل جاتی ہے۔ حدیث میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس نیک انسان کی روح اس طرح آرام سے نکل جاتی ہے کہ جس طرح کسی مشکیزے میں پانی بھرا ہو اور اس کا منہ کھول دیا جائے تو مشکیزے کا پانی بالکل آرام سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس پانی کو نکلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ پھر وہ فرشتے جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوتے ہیں اس نیک انسان کو فوراً پلک جھپکنے کی رفتار سے ملک الموت سے لے جاتے ہیں اور اسے جنت کے ریشمی لباس میں لپیٹ دیتے ہیں اور جنت کی خوشبو اسے لگا کر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر جب فرشتے اس نیک روح کو لے جاتے ہیں تو وہاں پر موجود تمام فرشتے اس نیک روح کو ویلکم کرتے ہیں کہ خوش آمدید، تمہارا امتحان اچھا رہا، مبارک ہو، تم کامیاب ہو۔ اسی طرح پھر فرشتے اس نیک روح کو دوسرے آسمان پر لے جاتے ہیں، وہاں بھی اس نیک روح کا ویلکم ہوتا ہے۔ پھر یہ روح تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے آسمان پر سب سے مبارکباد وصول کرتی ہوئی فرشتوں کے ساتھ پہنچتی ہے۔ آخر میں جب یہ روح ساتویں آسمان پر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ میرے نیک بندے کو علیین میں داخل کر دو، جو نیک لوگوں کی روحوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اب قیامت تک یہ نیک روح وہاں ہی رہے گی۔ اب فرشتے اس نیک روح کو علیین میں چھوڑ آتے ہیں جہاں سے شروع ہوتا ہے نیک روح کا ابدی سفر۔ اب دنیا میں اس نیک انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ نیک انسان اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے کہ جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے لے کر جاؤ، قبر میں اتارو تاکہ میں اپنے رب سے ملوں۔ جب رشتہ دار اسے نیک روح کو قبر میں اتار دیتے ہیں تو وہاں دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ اس نیک انسان سے سوال کرتے ہیں، نیک روح فوراً ان سوالوں کا جواب دے دیتی ہے، جبکہ بری روح ان سوالوں میں پھنس جائے گی اور اسے جواب نہیں آئیں گے۔ مرنے والے کو قبر میں سورج غروب ہوتا دکھائی دے گا، کیونکہ یہ نیک انسان نماز کا پابند ہوگا، اس لیے فرشتوں سے کہے گا کہ رکو، مجھے نماز ادا کرنے دو، نماز کا وقت نکل جائے گا۔ فرشتے کہیں گے اب تو دنیا میں نہیں ہے، یہاں اب کوئی نماز نہیں۔ وہ کہے گا کہ مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں مر چکا ہوں۔
پھر اس نیک انسان کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کی ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جائے گی، جہاں سے جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو آئے گی، اور اس نیک انسان سے کہا جائے گا کہ اب تم آرام سے جنت کے لباس میں، جنت کے بستر میں، جنت کی خوشبو میں سو جاؤ، اب قیامت کے دن ہی تمہیں اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھا دوستو، جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ ان کو کتنا بڑا صلہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آج اور ابھی نیت کر لیں کہ اب سے نیک اعمال شروع کر دیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔